الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے والد الاحترام محترم دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں اور بہت سی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کریں. پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی کہ دعا کن اوقات اور کن مقامات پر زیادہ قبول ہوتی ہے. اگر ہم دعا کا واسطہ دے کے کسی کا واسطہ دے کے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو زیادہ قبول فرمائیں گے. یہ دعا وسیلے کے ذریعے واسطے کے ذریعے بھی مانگنا جائز ہے. آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمارے لیے امتحان کی جگہ اور آزمائش کی جگہ بنایا ہے، آخرت کو جزا اور سزا کی جگہ بنایا ہے. اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوشیاں دے کر دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میری خوشیوں کو دیکھ کر جو میں نے ان کو خوشیاں دیکھی ہیں کون شکریہ ادا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ غم بھی دیتے ہیں، پریشانی بھی دیتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اپنے گناہوں سے توبہ کر کے میری طرف رجوع کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں اس دنیا کے اندر انسان کو حاصل ہوتی ہیں. یہ خوشیاں بھی حاصل ہوتی ہیں، غمیاں بھی حاصل ہوتی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، دکھ آ جائے، پھر اللہ کے سامنے شکوے کرتا ہے، اللہ کے سامنے شکایتیں کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں ہی ملا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے اوپر یہ مصیبتیں نازل کر دی ہیں، میرے اوپر یہ پریشانیاں نازل کر دی ہیں. اگر اس کے اوپر خوشیاں آ جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرنے کی بجائے یہ کہتا ہے یہ تو میرا کمال ہے، یہ تو میری محنت ہے، یہ تو میرا کمال ہے، میں نے
کی ہے تو یہ مجھے خوشیاں ملی ہیں. تو خوشیاں بھی اور غمیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اصل بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. ہم سب اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں. ہم سب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوشیاں دے کر یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی خوشیاں عارضی ہیں. دنیا کی خوشیاں جس کو مل جاتی ہے ہر وقت اس کو خوف لگا رہتا ہے کہ کس طرح یہ مجھ سے خوشیاں چھن نہ جائے. دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ خوشیاں کہیں برباد نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشیاں دے کر ہمیں احساس دلانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی جو خوشیاں یہ عارضی ہیں، آخرت کی جو خوشیاں وہ ہمیشہ ہمیشہ ہیں. چھن جانے کا کوئی خوف نہیں ہوگا، خوشیاں ختم ہو جانے کا کوئی خوف نہیں ہوگا. وہ آخرت کی خوشیاں تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غم دے کر، پریشانی دے کر، مصیبتوں کے اندر ڈال کر، تکلیفوں کے اندر ڈال کر یہ ہمیں احساس دلانا چاہتے ہیں کہ جب دنیا کی غمیاں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی تکلیفیں تم برداشت نہیں کر سکتے، جو عارضی تکلیفیں، جو عارضی پریشانی ہے، جو آخرت کی ہمیشہ کی پریشانی ہے، جو ہمیشہ کی تکلیف ہے، جو ہمیشہ کی مصیبتیں ہیں، جو ہمیشہ کے کام ہیں، وہ کیسے آپ کو برداشت کریں گے؟ یہ دونوں چیزیں خوشیاں بھی اور غمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک ہمارے اوپر خوشیاں نازل کر کے ہمیں احساس دلا رہے ہیں، غمیاں نازل کر کے، غمیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر مبتلا کر کے ہمیں احساس دلا رہے ہیں. اور ان تدبیروں کا اختیار کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم اختیار کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے احکام کے اندر بیان فرمائے اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر بیان بنے. اگر غور فکر کیا جائے قرآن سنت کی روشنی کے اندر، اس وقت کے اندر بھی اگر کسی انسان کے اوپر کوئی مصیبت یا پریشانی نازل ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. جو اس کے گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹانا چاہتے ہیں. جب انسان کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، مصیبت کے اندر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. یہ بندہ میری طرف ہے، مجھ سے مانگے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں. ان میں سے ایک شخص یہ ہے کہ جو بے بس ہے. یعنی انسان کے اندر، انسان میں کبھی ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں، ایسے واقعات بھی آ جاتا ہے، ایسا منظر آ جاتا ہے جو بے بس ہو جاتا ہے. اس کو سمجھ نہیں لگتی تو بات میں کیا کروں، بے بس ہو جاتا ہے. تو اس وقت پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے بھلا وہ شخص جو مصیبت کے وقت پکارا جائے، جس کو پریشانی کے وقت پکارا جائے، اس کی پکار کو قبول کر، اس کی مصیبت کو، پریشانی کو دور کر. وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو جو شخص بے بس ہو، بے قص ہو، اس کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو وہ نہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ گلہ نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگے. جو بھی مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. اسی طرح انسان کے اندر کبھی صحت غلبہ پا لیتی ہے، کبھی بیماری غلبہ پا لیتی ہے. کبھی صحت ہوتی ہے انسان کے اندر، کبھی بیماری آ جاتی ہے. جب بیماری آتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں. اور اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مریض کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مریض اپنے مرض کے اندر رہتا ہے اس وقت اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. کیا مطلب کہ جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریضوں کی عیادت کیا کرو،
مریضوں کی عادت کرو اور ان سے اپنے لیے دعا کیا کرو. جب کوئی مریض ہو جائے ان سے اپنے لیے دعا بھی کرایا کرو، ان کی عادت بھی کیا کرو، کیونکہ مریض کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مریض کی دعا کو قبول کرتے ہیں. تو ان دو حدیث سے معلوم ہوتا ہے جب کسی آدمی کو بیماری حملہ کر دے تو اللہ تعالیٰ کی نہ شکری نہ کرے، نہ شکوہ نہ کرے، گلہ نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان سمجھے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ملک کو بیماری کے اندر مبتلا کے میرے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں، میرے درجات کو بلند کر رہے ہیں اور میری دعا ہر وقت قبول کی جا رہی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو ضرور قبول کیا جاتا ہے. ثلاث دعوات مستجابات، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے. ایک دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے. ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا کو بھی قبول کیا جاتا ہے. ودعوت الوالد علی ولدہ، اور والد کی دعا اس کی اولاد کے بارے میں، حق کے بارے میں بھی قبول کی جاتی ہے. مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی دعا اولاد کے حق میں بھی قبول کی جاتی ہے. تو چند لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعا قبول کرتے ہیں. ان میں سے ایک جو بے بس ہے اس کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں. جو مریض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں. جو مظلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں. جو مسافر ہے اس کی دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں. جو والد ہے اس کی دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں. جو ذکر کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں. جو حج کرنے والا ہے یا عمرہ کرنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں. تو ان لوگوں سے دعائیں کرانی چاہیے. اگر یہ لوگ ان کے اندر خود مبتلا ہو جائے، یہ بے قص ہو جائے یا بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے، یہ بھی خود لوگ اپنے لیے دعا کریں. اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی کے اندر اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ فلاں بندہ میرے لیے دعا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، میرے لیے کیا کر رہا ہے، جب مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی کے اندر دعا کرے گا تو فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جو تو نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی تجھے عطا فرمائے. تو یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے. قبول نہ کرنے کی کئی وجوہات ہیں. ان میں سے بعض کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، بعض کا تعلق اللہ کی حکمت کے ساتھ ہے. جن کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، جو چیز ہمارے اختیار کے اندر اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے. یہ بعض دفعہ انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، یا کوئی کام ایسے کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کے دعا قبول نہیں ہوتی. اسی وجہ سے جو ہمارے اختیار کے اندر ہے اس کو تو ہم دور کریں. جو اللہ کی حکمت کے اندر ہے وہ اللہ کی حکمت کے اوپر چھوڑ دیں، اپنی دعاؤں کو نہ چھوڑیں. دعا جیسی عبادت کو نہ چھوڑیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمیں دعا کیوں کریں. تو یہ عبادت، دعا جیسی عبادت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ان میں سے ایک شخص ہوا جس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاکی کو پسند کرتے ہیں، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو وہی حکم دیتے ہیں جو اپنے رسول کو حکم دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو کیا حکم دیتے ہیں؟ جیسے رسولوں کو حکم دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کے اندر 18 سپارے کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کرو. انی بما تعملون علیم، میں جو تم کام کرتے ہو جاننے والا ہوں. جو رسولوں کو اللہ نے حکم دیا کہ پاکیزہ مال کھاؤ، حلال مال کھاؤ، یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیا ہے، مسلمانوں کو دیا ہے. دوسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما
रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो पकीज़ा चीज़ें खाओ, हलाल चीज़ें खाओ जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जिक्र किया कि वो एक शख्स है जो सफ़र कर रहा है, बहुत उसने लंबा सफ़र किया, उसके बाल बिखरे हुए हैं, सफ़र की वजह से थका हुआ है, चेहरे के ऊपर गर्दो गुबार है, और फिर अल्लाह की बारगाह के सामने पेश होता है, कहता है अल्लाह ताला मेरी ये हाजत पूरी कर दे, अल्लाह ताला मेरी ये ज़रूरत पूरी कर दे, इस तरह दुआ करता रहता है। लेकिन उसका पीना भी हराम का है, उसका खाना भी हराम का है, उसका लिबास भी हराम का है, उसका पहना भी हराम का है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की दुआ को कबूल नहीं फरमाते। जो हराम खाता है, जो हराम खोरी करता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की दुआ को कबूल नहीं फरमाते। एक रिवायत के अंदर है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, अल्लाह के रसूल मेरे लिए आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे मुस्तजाब दावा बना दे, ये जो भी मैं दुआ करूं अल्लाह तबारक व तआला मेरी दुआ कबूल कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नुस्खा बताया, एक बात बताई कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ये काम कर ले, जो भी दुआ करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको जरूर कबूल फरमाएंगे। तो क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आपने फरमाया हराम का लुक़मा ना खाना, हराम की चीज़ें ना खाना, हराम का एक लुक़मा खाओगे तो 40 दिन तक आपकी दुआएं कबूल नहीं होगी, 40 दिन तक कोई इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। तो क्या मालूम होता है, जो शख्स हराम खाता है, एक लुक़मा हराम खाने की वजह से 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होती। जिसका पीना भी हराम का हो, जिसका खाना भी हराम का हो, जिसका पहना भी हराम का हो, जिसकी परवरिश हराम से हुई हो, तो उसकी कैसे दुआएं कबूल होगी, उसकी कैसी बातें कबूल होगी। तो जो हराम खाता है या हराम खोरी करता है तो उसकी दुआएं कबूल नहीं होगी। इसी तरह जो गुनाह करता है या जल्दबाजी करता है या कोई मायूस हो जाता है, तो ऐसे लोगों की भी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करते। गुनाह किसे कहते हैं? जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका है कि ये काम नहीं करना, अगर वो काम करेंगे तो गुनाह होगा, उस काम के करीब जाएंगे, वो काम करेंगे तो गुनाह हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान बंदा दुआ करता रहता है, उसकी दुआएं कबूल होती रहती है, हत्ता कि वो किसी गुनाह की दुआ ना करे, किसी कता रहमी की दुआ ना करे और जल्दबाजी ना करे। पूछा गया कि जल्दबाजी क्या है? तो सहाबा ने पूछा कि जल्दबाजी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी ने दुआ की कि मैंने ये दुआ की, अल्लाह ने नहीं कबूल की, फिर मैंने दुआ की, अल्लाह ने नहीं कबूल की, इसी वजह से मैंने दुआ को छोड़ दिया। यह है जल्दबाजी, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की भी दुआओं को कबूल नहीं करते। इसी तरह जो शख्स शरीयत को छोड़ देता है, जो शरीयत के अहकामात को पूरा नहीं करता, शरीयत से दूरी इख्तियार कर लेता है, तो ऐसे लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला दुआ नहीं कबूल करते। जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस है, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी का हुक्म करते रहो, नेकी का हुक्म करते रहो, बुराई से रोकते रहो। अगर नेकी का हुक्म नहीं करोगे, बुराई से नहीं रोकोगे, तो एक वक्त ऐसा है जब तक तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं किया जाएगा, तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं किया जाएगा। तो इसी वजह से जो शरीयत के अहकाम है, जिन चीज़ों का करने का अल्लाह ने हुक्म किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके बताए, उनको करेंगे तो फिर हमारी दुआएं कबूल होंगी, फिर हमारी दुआएं कबूल होगी। इसी तरह एक और हदीस के अंदर है, हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान दुआ करता है, जब कोई शख्स दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला 3 चीज़ों में से उसको एक नवाजते हैं। जब कोई दुआ कर रहा होता है तो 3 चीज़ों में से उसको एक नवाजते हैं। या तो अल्लाह तबारक व तआला जो शख्स दुआ कर रहा है, जिस चीज़ की दुआ कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उसको मुहैया करते हैं। अगर वो अता नहीं करते तो फिर उसका ज़ख़ीरा करेंगे, कल आखिरत के दिन उसको बदला अता फरमाएंगे। तीसरी चीज़, जो दुआ कर रहा है अल्लाह तबारक व तआला उसको वो नहीं अता करे, जो उसके ऊपर कोई मुसीबत नाज़िल होने वाली थी, जो परेशानी नाज़िल होने वाली थी, तो वो अल्लाह ताला उसको टाल देता है। तो फिर सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो हम ज़्यादा दुआ मांगा करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा अता करने वाला। तो जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती वो कौन है? हराम खाने वाला, हराम खोरी करने वाला, मायूस होने वाला, जल्दबाजी करने वाला, शरीयत की पैरवी ना करने वाला, शरीयत को छोड़ने वाला, इन लोगों की दुआओं को कबूल नहीं होते। ये जो सिफात है, ये गंदी सिफात है, इनसे अपने आप को पाक करके फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल करेंगे।
تو آپ حضرات کے سامنے دعا کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیے 3-4 جمعوں کے اندر. تو اسی وجہ سے دعا ایک بڑی عبادت ہے. اپنے سارے مسئلے، اپنی ساری ضروریات، اپنے ساری حاجتیں اس دعا کے ذریعے حل کرو. انشاءاللہ تعالی دعا کے ذریعے حل کرو گے تو حل ہو جائے گا. اسباب بھی اختیار کرو، اسباب کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کرو. جو مقام ہے مانگنے کی جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو ذرا قبول کرتے ہیں، جیسے فرض نمازوں کے بعد یا رات کے آخری حصے کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو ذرا قبول کرتے ہیں. تو ان وقتوں کو ضائع نہ کرو. یہ وقت تو چلے جا رہے ہیں، پھر ہمارے پاس نہیں آئیں گے. ان کی قدر کرو. آج تو ہمارے پاس اتنا جلدی ہے کہ مانگنے کا ہمیں وقت بھی نہیں مل رہا. اس وقت مانگتے ہیں جب کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، پھر مانگتے ہیں. اگر خوشی آ گئی پھر چھوڑ دیا. اسی وجہ سے فرض نمازوں کے بعد دعاؤں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. امام کے ساتھ مانگو، یہ بھی تمہارے اختیار کے اندر ہے. امام کے ساتھ نہ مانگو، آپ نے الگ دعا مانگو، یہ بھی مانگ سکتے ہو. مانگو 5 منٹ مانگو، 10 منٹ مانگو، 2 منٹ مانگو، اپنے الگ دعا مانگو، لیکن مانگنا چاہیے. اپنے مسائل اللہ سے حل کرو. اتنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط رکھو کہ جو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے پاس مسائل اور پریشانی ختم کر دے. تو سارے حضرات کوشش کریں گے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط رکھیں. صرف اللہ کی ذات ہے ہمارا خیال کرنے والی، اور دنیا کے اندر کوئی ذات ایسی نہیں جو ہمارا خیال کرے. حالات آپ لوگوں کے سامنے صرف مسائل پریشانی کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.